یہ جو ایوارڈ ہے یہ بیسیکلی ایئر لائن کو جاتا ہے، اور میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں اس ایئر لائن سے وابستہ ہوں۔ میرا تعلق جو ہے وہ شکارپور سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب حیات ہیں، 5 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ میری والدہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ایک بڑا بیٹا میرا حادثے کے طور پہ اس کا بہت بڑا صدمہ تھا، میں اس ٹراما سے گزر چکا ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا یہ ویلاگ بہت ہی اسپیشل ویلاگ ہے، اور بہت ہی اسپیشل شخصیت کے ساتھ، جن کے ایک عمل نے ان کے کردار کو، ادارے کے کردار کو اور ملک کے وقار کو بلندیاں تک لے گئے۔ ان کا تعارف کرانے سے پہلے آپ سے ایک بات کروں گا کہ آپ کا ایک عمل جو ہے وہ آپ کو اوپر لے جا سکتا ہے، اور وہی عمل آپ کا جو ہے اگر غلط ہوگا تو وہ آپ کو نیچے لے جا سکتا ہے۔ تو آج میرے مہمان ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے فلائٹ پرسر توحید داؤد پوتا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، اور میرے پاکستانی بھائیوں کو، پورے پاکستان کو، پوری پی آئی اے فیملی کو، اور جہاں جہاں تک یہ دیکھا جاتا ہے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ بتائیے توحید صاحب کہ یہ جو ایک اتنا اچھا عمل ہوا، کیسے ہوا؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل، میں آپ کو اس کی پوری تفصیل میں ویسے بتا بھی چکا ہوں، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں ضرور پوری رکھوں گا اس قوم کے آگے جو سچویشن تھی جہاز پہ۔ میں فلائٹ آپریٹ کر رہا تھا 301 ٹھیک، کراچی اسلام آباد سے واپسی پہ 301 واپسی پہ 10ویں ڈپارچر تھا، اور گراؤنڈ پہ جیسے موجود تھے سب لوگ، تو ایک خاتون آئیں، ان کی سیٹ تھی 7A اور 7B۔ وہ تشریف لے آئیں جہاز پہ، جیسے ہم وارم ویلکم کرتے ہیں، جیسے ہماری جاب کا حصہ ہے یا ٹریننگس ہمیں دی جاتی ہیں اس معاملے میں۔ ان کو وارم ویلکم کیا، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، سامان بچے وغیرہ سب ان کے وہاں بٹھائے۔ تو ایک چھوٹا سا مائنر بیبی تھا ان کی گود میں، ایک چائلڈ تھا، ایک گود میں تھا، اکیلی تھی، کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں تھا، کوئی فیملی ممبر نہیں تھا۔ ابھی جیسے ڈور کلوز ہوئے اور بچہ اس وقت رونا شروع کر دیا تھا گراؤنڈ پہ کے لیے۔ جیسے ہی ٹیک آف ہوا، لیول اپ ہوا، سائن آف ہوئے، اس کے بعد پھر میں لیڈ کر رہا تھا، لیڈ کیبن کرو تھا۔ تو میں نے اپنی جو ہے ساتھی کو کہا کہ دیکھیں بچے کی رونے کی مستقل آواز آ رہی ہے، آپ ذرا اس کو اٹینڈ کریں، دیکھیں۔ ہماری ساتھی تھی نیلوفر بنگش۔ جب گئیں انہوں نے پانی کی بوٹل، سنیکس آگے سے بھجوا دیے وہاں 7A پہ۔ تو بالکل چھوٹا کہہ رہے ہو، بچہ رو رہا ہے کافی دیر سے، اور جوس وغیرہ بھی دیا ہے، لیکن دوسرا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے، خاتون کی، مستقل رو رہا تھا۔ پھر لے گئی، انہوں نے کہا بچہ بس وہ ڈسکمفرٹ ہے بیسیکلی، اور ماں جو ہے کافی دیر سے سنبھالے رہی، لیکن دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں، معزز ہمارے کسٹمرس ہیں، وہ ڈسٹرب بھی ہو رہے تھے کیبن میں، لاؤڈلی ایک آواز بھی آ رہی تھی مستقل۔ تو میرا فرض بنتا تھا بحیثیت لیڈ کیبن کرو کے، میں نے کہا شاید کوئی میڈیکل اسسٹنس چاہیے۔ تو جیسے ہی میں گیا تو وہ بیچاری ہیلپ لیس تھیں، اور کہہ رہی چپ نہیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا کہ یہ نیچرل ماحول میں نہیں ہے نا، گھر میں نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، ڈسٹرب ہوا ہے، شور کی آواز، انجن کی آواز، دوسرا کیبن کے پریشرائز ہونے کی وجہ سے، اگر تھوڑا سا اس کو ریلیف دے سکتے ہیں تو آئی ول بی گریٹفل ٹو یو۔ اور میرا فرض بنتا ہے انسانیت کے ناطے پہ، بالکل۔ میں کہا یہ ہمارے بچے، ہمارے ملک کے روشن مستقبل ہیں، ان کو آگے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے اپنے بسم اللہ کر کے میرے ہاتھوں میں۔ انہیں جیسے ہی دیا تو وہ اتنا لائٹ ویٹڈ تھا، اور دوسرا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسکپ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس کے پہ میں نے ایسے اوپر کر کے نا ریلیف دینے کے لیے، کمفرٹ دینے کے لیے، بالکل سیف سیکیور اس کو رکھ کے پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے، اور اس کو تھوڑا سا ٹہلایا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھیں اب کافی کمفرٹ بھی ہے، اور یہ ریلیف بھی اس کو مل گیا ہے، اور سکون میں ہے۔ اس نے کہا اس کی کچی نیند ہے، اگر تھوڑا سا اور ٹہلائیں اچھا تو میں شکر گزار ہوں گی۔ اور اسی طرح پھر میں نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ لیڈ کیبن کرو کے میں نے اپنا پرفارم کیا، اپنی ایمانداری سے، اپنی آنیسٹی کے ساتھ جو ہے میں نے اپنی جو ہے اس کو فرض سمجھ کے میں نے نبھایا۔ جب وہ بالکل پکی نیند سو گیا، پھر ان کی ماں کے حوالے آرام سے اس کو حوالے کیا، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی
وہ سب مجھے بڑی قابل ستائش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی شکریہ ادا کریں. اچھا اب وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے وہ تصویر اتاری؟ جی یقین. ایک تو میں جیسے پیچھے گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پیچھے سے کس نے موبائل آن کیا ہے یا کس طرح پکس لے رہے ہیں. تو جیسے میں پیچھے گیا، جب ٹرن ہوا تو پھر وہ فیس آ گیا، اس کا فیس آ گیا جو پیچھے تھا، پھر بھی میرے کندھے پہ سویا ہوا تھا. اچھا. اور بڑی خوشی ہوئی. اس خوشی کے جو ہے طفیل اللہ پاک نے مجھے اتنے نوازا ہے سوارٹ سے. میں پی آئی اے کا بہت شکر گزار ہوں، ہماری اپنی مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں. ریسپیکٹڈ سی او صاحب نے اسی وقت مجھے کال کی اور پرسنلی اس نے شکریہ ادا کیا. تصویر اتاری تھی یہ پھر فخر عالم صاحب جو کہ ہمارے ملک کے بہت کسی دوست کے جی بالکل میں جانتا ہوں. تو انہوں نے ان کو وہ سینڈ کر دی. وہ نہیں ہوتا میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، اس وقت مصروف عمل تھا، کیونکہ اور لوگوں کو بھی لک آفٹر کرنا وہ تو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اچھا آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک مطلب یہ چیز اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے گی؟ جی الحمدللہ. اور دوسری یہ کہ دیکھیں جب آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں نا تو یہ قدرتی طور پہ ایک جو ہے سامنے ایک چیز آئی. بحیثیت انسان میں نے اپنا فرض ادا کیا میں کہ جو ہے اس طرح کی پبلسٹی آئی، لیکن یہ نیچرل اور پیورلی ہیومنٹیرین گراؤنڈس پہ یہ ریفلیکشن ایک آیا. اچھا یہ بتائیے کہ پی آئی اے مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو اپریسیشن ملا؟ بہت میں شکر گزار ہوں پی آئی اے کا. اوبیسلی جو ہے میں ان کا شکر گزار ہوں پوری مینجمنٹ کا. مجھے بلایا گیا اسلام آباد، اور اسپیشلی جیسے آپ کو بتایا سی او صاحب ہمارے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے پرسنلی مجھے کال کر کے بڑا اپریشیٹ کیا. اس کے بعد اپریسیشن لیٹر مجھے ایشو کیا گیا، اور اسی طرح مجھے اسلام آباد بلایا گیا کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے جو ہے کسی خاتون کی مدد کرنے کے یا انسانی حقوق بہتر انداز میں پرفارم کرنے کے نتیجے میں مجھے ایک ایوارڈ عطا کیا یونائٹڈ نیشن. تو وہ تقریبی ہماری بلو ایریا میں ہیڈ آفس ہے، وہاں رکھی گئی تھی اور مجھے بلایا گیا. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا امیج کتنا اوپر ہے الحمدللہ آپ کے اس ایک عمل سے، ایک اچھے عمل سے، کہ ہمارے ملک کا امیج کہاں. الحمدللہ سر اب تو کوشش ہی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نیک نیتی سے اور آپ اگر فرائض انجام دیں اور اپنی ایمانداری سے اپنے حقوق ادا کریں جو آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو پھر اسی طرح کی آپ کی جو ہے ریفلیکشن، اسی طرح کی آپ کی پرفارمنس سامنے آتی ہے. اچھا یہ بتائیں اس کا فیڈ بیک کیا ملا آپ کو اپنے کولیگز کی طرف سے؟ جی بہت موٹیویشن، بہت زبردست. عام پبلک پاکستان کی پبلک کی میں بالکل سب کا شکر گزار ہوں، پورے پاکستان کا، پوری دنیا جنہوں نے مجھے سراہا ہے، جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اس جو ہے ایکٹ آف کائنڈنیس پہ، میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی نیگیٹو اس کا کچھ آیا امپیکٹ کہیں سے، یعنی کہ آپ کی پروفیشنل میں جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یا کوئی پبلک کی طرف سے؟ نہیں بہت سراہا گیا. انہوں نے کہا یہ تو بالکل، ویسے تو ہم نے پازیٹیو دیکھا. جی پازیٹیو. اور کسی ہیلپ لیس اگر انسان کی آپ ویسے ہی مدد کر دیں تو یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے. ہمیں دین بھی سکھاتا ہے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ہیلپ کریں. کوئی مشکل میں ہے، فیمیل ہو یا جینڈر کے بغیر آپ جو ہے ایکسٹینڈ ہوں، آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں اپنی اس کی پازیٹیوٹی کے ساتھ. میں پی آئی اے کا ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں، اور جو کچھ بھی ہوں میں صرف پی آئی کی وجہ سے. یقیناً سر یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کو موٹیویشن میں، نہ صرف میرے لیے بلکہ دوسرے ساتھی جو ہمارے کام کرتے ہیں یا ہمارے کولیگس ہیں ایسے لائن میں، ان کے لیے بڑا یہ موٹیویشن کا ایک مثال بنے گی. آپ کی لائن ہے، آپ کے ہمارے ملک کی لائن ہے، انہوں نے تو بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. جتنی پریشانیوں میں، جتنے کووڈ میں یا اس سے پہلے جنگی صورتحال میں، ایئر لائن نے اسپیشل چارٹر فلائٹس آپریٹ کر کے وہاں سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ہے، ان فیملیز کو باہر نکالا ہے. ہر اول دستے کے طور پہ ایئر لائن نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. اچھا یہ بتائیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ محنت سے اپنا کام رکھیں اور نیک نیتی اور آپ کا اس میں عمل شامل ہونا چاہیے. اگر جاب ریسپانسبلٹی میں اگر آپ تھوڑا سا عبادت کے طور پہ آپ اپنی جو ہے اپنی جیسے شخصیت ہے یا آپ کی تعلیمات کے مطابق اگر اس کو تھوڑا سا آپ عبادت کے طور پہ لے لیں اور اپنے فرائض احسن طریقے سے پرفارم کریں،
کہ اس پی آئی کی وجہ سے میں ایز اے وی وی آئی پی کرو بھی پرفارم کر چکا ہوں، بے شک، اور روزہ رسول میں میری اندر صلی حاضر اللہ علیہ وسلم. سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ میں ایسی ڈیوٹیز کے دوران پرفارم کرتے ہوئے ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں پاکستان کے، ایز اے وی وی آئی پی کرو میں ان کی سروسز کے لیے جاتا تھا. تو بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور روزہ رسول کے اندر جو ہے وہ میر ظفر اللہ خان جماری ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے، ان کے طفیل جو ہے یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، اور میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا، آپ سب کا، پورے ملک کا بہت شکریہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح انسانیت کی خدمت جو ہے نا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اسی طرح ادارے کے لیے بہتر سے بہتر کام کرے، جس سے ادارے کا نام، ملک کا نام روشن ہو. آخر میں جاتے جاتے میں صرف اتنی بات کروں گا آپ سے کہ آپ کا ایک عمل، جو کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کا ایک عمل آپ کو جو ہے نا بلندیوں تک لے جا سکتا ہے، اور آپ کا ایک غلط عمل آپ کو پستیوں تک لے جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.